لوگوں کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ جن کے اندر اپنے رسول کو اٹھا دیا، لوگوں میں سے بھیجا جاتا، فی انفسکم، تمہارے اندر میں کو بھیجا، تو یہ انفسکم اور فیہم کہہ کر قرآن مجید یہی بات ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم انبیاء کو تمہارے ساتھ مثلیت کا پہلو ابدیت کا پہلو دیتے ہیں تاکہ ان ذات سے تم اخذ فیض کر سکتے، ان کی ذات سے تم جب دین کا کام کرنے لگو اور تکلیف اور مصیبت آ جائے تو یہ نہ سوچو کہ وہ نبی تھے اس لیے تکلیف نہیں آئی، اس لیے پہلے معبود کے پیٹ پر بھی پتھر بلواتے ہیں، ان کے دندان بھی زخمی کروائے جاتے ہیں، جسم لخت ہوتا ہے، تین سال تک شیب ابی طالب میں مقید کروایا جاتا ہے، ہجرتیں ہوتی ہیں اور 10 سال کے 78 کے قریب جنگیں کروائی جاتی ہیں، تکلیف مصیبت پریشانی سے انبیاء کو گزارنے کے بعد فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن رسولی، یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے نبی کامیاب ہوں گے۔ یہ ابدیت کا پہلو دیا جاتا ہے، انبیاء کو تکلیف مصیبتوں سے آلام سے پریشانیوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کی ابدیت متحقق ہو جائے، وہ مشن راہ بن سکے، لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا جاتا ہے، اس لیے یہ پہلو دیا جاتا ہے، اور اگر یہ پہلو نہ دیا جائے تو انسانوں کے لیے انبیاء سے ہدایت اخذ کرنا ناممکن ہو جائے، ہدایت اخذ کرنا ناممکن، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ابدیت دی جاتی ہے، مثلیت دی جاتی ہے، ان جیسا درجہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی درمیان میں فرق ہے تو وہ فرق کوئی اجنبیت ہے، طبیعت ختم ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس نبی کا بس یہی درجہ ہے کہ ہمارے جیسے، بس یہ وعد ہے ہمارے جیسے استغفر اللہ، ہمارے جیسے استغفر اللہ، ہم سے زیادہ درجہ نہیں ہے، یہ جو سوچ ہے بس یہ ہمارے جیسے ہی ہے، بس ہمارے جیسا ہم سے زیادہ فضیلت نہیں، یہ مسلمانانہ سوچ نہیں ہے، ابدیت ان کو دی جاتی ہے، ابدیت دے کر پھر ماننے والوں کو ان کی فضیلت کی راہ دکھائی جاتی ہے اور انہیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ سمجھنا کہ یہ بس تمہارے جیسے بچا ہے، ہدایت دینے کے لیے انہیں ابدیت کا پہلو دیا تھا، مگر ان کا کمال ان کی ابدیت میں نہیں تمہارے انبیاء کی اپنی ذات کے لیے، ان کی اپنی ذات کے لیے ان کا کمال ابدیت میں، نبی کی اپنی ذات کے لیے کمال ابدیت کے لیے ہے اور امت کے لیے کمال نبی کی فضیلت ہے۔ اپنے جیسا ہی مان لیا تو یہ تو کافرانہ بولی ہے، کی بولی ہے، کافر اور مشرک انبیاء علیہ السلام پر جب اعتراض کرتے ان کی بولی یہ ہوتی ہے حاضر رسول یا یمشی، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا، گلیوں میں چلتا اور شادی کرتا، اس پر آسمان سے کوئی باغ کیوں نہیں اترا، خزانہ اترا، اس طرح کی امتیں وہ سابقہ امتیں کٹ ہوئی، نبوت و رسالت کا کبھی انکار کر دیتی، کبھی کچھ کرتی، کبھی کچھ کرتی، اس لیے کہ وہ ابدیت کے پہلو سے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہ تھی، تو جنہوں نے بس صرف ابدیت کو مانا گمراہ ہو گئے، قرآن گواہ اس پر، جنہوں نے نبی کی ذات میں صرف ابدیت کو مانا وہ کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے، ہدایت کا راستہ گراوٹ کا شکار ہوئے، بدبختی کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے یہ ابدیت کا پہلو دیا، اس کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کو فضیلت کا پہلو بھی عطا فرمایا۔
تمام انبیاء کو بولیے نا فضیلت کا پہلو بھی عطا کیا، عطا کیا امت پر، شرف عطا کیا، مقام عطا کیا، معجزات اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہر نبی کا یہ دوسرا پہلو تھا، اس کی فضیلت کا پہلو، پر اس کے شرف کا پہلو، درجے کا پہلو، فضیلت کا، یہ دونوں پہلو عطا کیے گئے، اور دونوں پہلوؤں پر ایمان لانا لازم ہے، حق ہے۔ ابدیت بھی انبیاء کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اور فضیلت انبیاء کی شانوں میں سے ایک شان ہے۔ نبی کی ابدیت بھی حق ہوتی ہے اور نبی فضیلت بھی حق ہوتی ہے، نبی کی بشریت بھی حق ہے، نبی کی نورانیت بھی حق ہوتی ہے۔ ابدیت کا پہلو، مثلیت کا پہلو، بشریت کا پہلو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ عالم بشر اس سے حاصل کر سکے، اور نورانیت کا پہلو اور فضیلت کا پہلو دیا جاتا ہے تاکہ عالم نور بھی اس نبی سے فیض حاصل کر سکے۔ نبی فقط بشر ہوتے، آقا فقط بشر ہوتے تو کبھی عالم نور کے ملائکہ میرے آقا سے فیض حاصل نہ کر سکتے، اور فقط نور ہوتے تو عالم بشریت کبھی فیض حاصل نہ کر سکتا۔ دونوں شانیں دی جاتی ہیں، مگر ہماری بشریت انبیاء کی بشریت کے سامنے اور میرے آقا کی بشریت کے سامنے ہے۔ اسی طرح عالم انوار کے ملائکہ کی نورانیت میرے آقا کی نورانیت کے سامنے ہے۔ ان کی ابدیت ہماری ابدیت سے ماورا ہے، بشریت ہماری بشریت سے ماورا ہے، اور ان کی نورانیت میں نور کے ملائکہ کی نورانیت سے ماورا ہے۔ درجے دونوں دیے جاتے ہیں، مگر جب یا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کرتے، اس سے ہم کلام ہوتے، اس کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو انبیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیش کرتے ہوئے محبوب بن کر پیش نہیں کرتے، محبوب بن کر نہیں کرتے، بلکہ عبد بن کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے۔ عبد بن کر یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب انبیاء جاتے ہیں، خود آپ علیہ السلام جاتے ہیں تو نعرے کے ساتھ نہیں جاتے، محبوب کی بار ناز نخروں کا اظہار کہ ہمارے محبوب ہوں تو ان کے نعرے ختم نہیں ہوتے دنیا میں، مگر قربان جائے یہ خدا کے محبوب ہیں۔ پر جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر یہ میرے آقا کا مقام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہوئے اپنی محبوبیت کا اظہار نہ کریں بلکہ ابدیت کا اظہار کریں، اپنے آپ کو محبوب بنا پیش نہ کریں بلکہ عبد بنا کر پیش کریں۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی محبوبیت کا مقام، محبوبیت کا کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ حضور عبد بن کر جھکا کر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، عاجزی کا اظہار کریں، اپنے آپ کو مٹائیں، اپنے آپ کو جھکائیں، اور حضور کی ابدیت کو، حضور کی عاجزی کو جو مولا کے لیے ہے، ہم یہ کہیں کہ بس حضور کا مقام ہی یہ، اس سے بڑھ کر کوئی بدقسمتی نہیں۔ مسئلہ